اسی معنی جنا نہیں۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کا نام رکھا گیا محمد۔ کیا نام رکھا گیا؟ محمد نام رکھا گیا۔ کیا نام رکھا گیا؟ محمد۔ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا محمد؟ 4 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ آیا؟ 4 مرتبہ۔ اب اس لفظ 4، اس 4 کے عدد کو آپ دیکھنا کہ محمد میں بھی 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، اور اس میں جلالت اللہ، اس میں بھی 4 حرف ہیں، اس میں بھی 4 حرف ہیں۔ اور پوری دنیا کا کوئی بھی نام اگر آپ اس کا ایک حرف نکال لو، ہٹا دو، تو وہ بے معنی ہو جاتا ہے، وہ بے معنی ہو جاتا ہے، اس کے معنی باقی نہیں رہتے، اس کے معنی بگڑ جاتے ہیں، سوائے اس میں جلالت اور اس میں محمد کے کہ اس کا ایک ایک حرف نکالتے چلے جاؤ، کبھی بھی بے معنی نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ، اس سے آپ الف نکال لیجئے تو رہ جائے گا للہ، قرآن میں ہے للہ ما فی السماوات والارض۔ پہلا لام نکال لیجئے تو لہو رہ جائے گا، قرآن میں ہے لہو ما فی السماوات والارض۔ دوسرا لام بھی نکال لیجئے تو ہو رہ جائے گا، قرآن میں ہے انہو هو الغفور الرحیم۔ اسی طرح اب محمد پہ آ جائیے، محمد سے ایک میم، محمد کے معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد اخرى، کہ جس کی پے در پہ لگاتار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، اسے کہتے ہیں محمد۔ اب آپ اس محمد سے ایک میم کو لے لیجئے تو رہ جائے گا حمد، رہ جائے گا حمد۔ یہ مصدر ہے، اگر حامد کے معنی میں ہو تو تعریف کرنے والا مراد ہوگا، محمود کے معنی میں ہو تو جس کی تعریف کی گئی وہ مراد ہوگا۔ اب آپ محمد جب پڑھ رہے تھے تو میم ڈبل پڑھ رہے تھے، جب آپ ہا کو نکال لیں گے تو ڈبل میم جو پڑھ رہے تھے، اگر وہ ڈبل میم لگائی جائے تو ممد رہ جاتا ہے، اور ممد کے معنی ہے مددگار، اور حضور بھی مدد فرمانے والے ہیں۔ اور اگر آپ ایک میم کو نکال لیں تو مد رہ جائے گا، اور مد کے معنی ہے کھینچنا، اور اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو معنی ہوں گے کھینچنے والا، اور حضور بھی ہم گناہگاروں کو اللہ کی طرف کھینچ کر لے جانے والے ہیں، کھینچ کر لے جانے والے ہیں، اور رسول انہی کا تو مزہ سنانے والے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے والے ہیں۔ سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض وجود کے دریا بہانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آپ دوسری میم بھی نکال لو تو رہ جائے گا دال، اور دال کہتے ہیں عربی میں رہنمائی کرنے والے کو، اور قرآن فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح آپ ایک اور چیز غور کرو، آپ جب پڑھتے ہو یسرنا القرآن آپ پڑھتے ہو یا تختی آپ پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ الف با تا سا جیم حا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم۔ کیا لام کے بعد کوئی حرف ہے میم کے بیچ میں؟ لام کے بعد میم کے بیچ میں کوئی حرف نہیں، لام کے بعد ڈائریکٹ ہے میم، اور اللہ میں لام اور محمد میں میم، ایک حرف کا بھی فاصلہ نہیں ہے، ایک حرف کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ اب اسی طرح آپ کلمہ طیبہ کو دیکھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں اسم اللہ کی ہا ختم ہوتی ہے وہیں سے محمد کی میم شروع ہوتی ہے۔ اور آپ یہاں پر یہ بھی توجہ کریں کہ اللہ لام بولتے وقت منہ کھل جاتا ہے، لام بولتے وقت منہ، اور میم بولتے وقت ہونٹ کیا ہے؟ مل جاتے ہیں، کیونکہ حضور اللہ سے جدا ہونے والوں کو اللہ سے ملانے آئے ہیں، حضور اللہ سے جدا ہونے والوں کو اللہ سے ملانے آئے ہیں۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ فاتحہ کی ہے۔ کون سی؟ سورہ فاتحہ کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھی راہ چلا، اے رب العالمین تو ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے صلاۃ کو، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن یہاں پر محدثین فرماتے ہیں صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جی آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے اور آدھی سورہ فاتحہ میرے بندے کے لیے، آدھی رب کے لیے اور آدھی بندے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو بانٹ دیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان، آدھی رب کے لیے اور آدھی بندے کے لیے۔ اب اس کو آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نماز پڑھتے ہو تو کون کون سی نعمتیں آپ کو ملتی ہیں۔ نماز بہت پڑھی ہے آپ نے، بہت بار پڑھی ہے، لیکن یہ گفتگو سن لو گے انشاءاللہ العزیز تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کیا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک آج مسجد پہنچا ہوگا، مسجد پہنچے ہوں گے، مسجد میں گئے ہوں گے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا آپ سے کہ کیا دماغ میں رکھ کر کے مسجد گئے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فرما برداری کے لیے جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک جملہ جو اس سے اوپر اٹھ کر کے آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، رب سے مناجات کے لیے جا رہے ہیں، سرگوشی کے لیے جا رہے ہیں، رب کا کلام سننے جا رہے ہیں، اپنی بات کہنے جا رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ آپ یہ سوچ کر کے چل دیے اور ایک نیت دل میں لے کر کے جا رہے ہیں، ایک نیت دل میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں اگر کوئی مسلمان ملے گا تو سلام کروں گا، مسجد میں پہنچ کر کوئی عالم ملے گا تو اس سے مسئلہ پوچھوں گا، کوئی کم علم والا مجھ سے ملے گا تو میں اگر مسئلہ جانتا ہوں تو اسے بتاؤں گا، کوئی بیمار ملے گا تو اس کی مزاج پرسی کروں گا، اس کے بارے میں پوچھوں گا، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی تو اسے ہٹا دوں گا۔ ابھی ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے آپ کو، ہر قدم پر ایک گناہ آپ کا معاف ہوتا اور ہر قدم پر ایک درجہ آپ کا بلند ہوتا۔ اب جب اتنی نیتیں کر کے چلیں گے تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ ہر قدم پر کتنی نیکیاں ملیں گی آپ کو، کیونکہ جتنی نیت بڑھتی چلی جائے گی اتنی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، بے شک۔ جتنی نیت بڑھتی چلی جائے گی اتنی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ گھر سے چلے تو آپ وضو کر کے چلے تھے یا یہ سوچ کے چلے تھے کہ وضو وہاں جا کر کے کروں گا مسجد میں؟ تو جو یہ سوچ کر چلا تھا کہ وضو مسجد میں جا کر کے چلوں گا، اور جو یہ سوچ کر کے چلا تھا کہ نہیں وضو گھر سے کر کے چلوں گا، فرق کیا ہے؟ وہ جب چلا گھر سے تو برکتیں ساتھ چلی کیونکہ حالت وضو میں تھا۔ جی جی۔ اگر خدا نہ کرے انتقال ہو جاتا تو حالت وضو میں ہوتا، اللہ کی راہ میں تو تھا ہی، رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے اسے، بے شک۔ وضو کی حالت میں چلتا۔ وضو کر کے چلا، وضو کر کے کیوں چلا؟ کیوں وضو کیا آپ نے نماز سے پہلے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں باتھ روم چلا گیا تھا، میں واش روم چلا گیا تھا، پیشاب پیخانے کو چلا گیا تھا اور میں نے استنجا کیا تھا اور پھر چونکہ میں ناپاک ہو گیا تھا اس لیے میں نے وضو کیا، پاکی حاصل کی، نماز پڑھنا تھی مجھے۔ تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جناب اگر آپ ناپاک ہو گئے تھے تو پاکی تو آپ حاصل کر کے آئے ہیں، استنجا تو آپ کر کے آئے ہیں، اب کون سی والی پاکی حاصل کر رہے ہیں؟ آپ کا ہاتھ گندا ہے، آپ کا منہ گندا ہے، پاؤں گندا ہے، آپ کی زبان گندی ہے، آپ کی ناک گندی ہے، آپ کے کان گندے ہیں، آپ کا سر گندا ہے۔ ان تمام چیزوں کو، تمام اعضاء کو کیوں دھو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ناخن کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ بے شک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ جس کے گھر کے آگے ایک صاف شفاف پانی کی نہر بہتی ہو جی جی جی، اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ میل تو نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 مرتبہ دن میں وضو کرتا ہو کیا اس پر گناہوں کا میل رہے گا؟ نہیں رہے، گناہوں کا میل نہیں رہے گا۔ تو آپ ہاتھ دھو کے چلے، پاؤں دھو کے چلے، کان دھو کے چلے، ناک دھو کے چلے، زبان دھو کے چلے، سر کا مسا کر کے چلے۔ کیوں؟ آپ کاروبار سے آئے تھے، آپ تجارت سے آئے تھے، آپ مارکیٹ سے آئے تھے، آپ بیوی بچوں کے پاس سے آئے تھے، آپ کچھ
پاؤں سے کچھ غلط کیا ہوگا، کہیں غلط قدم اٹھایا ہوگا، کہیں کسی غلط جگہ گئے ہوں گے، ہاتھ سے کچھ غلط لین دین کیا ہوگا، آنکھ سے کچھ غلط دیکھا ہوگا، کان سے کچھ غلط سنا ہوگا، زبان سے کچھ غلط بولا ہوگا، دل میں کچھ، دماغ میں کچھ غلط خیالات آئے ہوں گے. ان تمام چیزوں کو آپ پاک و صاف کر کے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو گناہوں سے پاک ہو کر جائیے. بے شک سبحان اللہ. آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے والد کے گھر جا رہے ہیں، آپ اپنے ابا دادا کے گھر جا رہے ہیں؟ آپ رب کائنات کے گھر میں جا رہے ہیں، تو گناہوں سے پاک ہو کر کے جائیے. بے شک بے شک. اب تمام اعضاء کو گناہوں سے پاک کر لیجئے، اپنے ہاتھوں کو بھی پاک کر لیجئے، اپنی آنکھوں کو بھی پاک کر لیجئے، اپنے کانوں کو بھی پاک کر لیجئے، اپنی زبان کو بھی پاک کر لیجئے، اپنے دماغ کو بھی پاک کر لیجئے، اپنے دل کو بھی پاک کر لیجئے. تمام اعضاء کو پاک کرنے کے بعد پھر رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئیے. سبحان اللہ. پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئیے. آپ پر خصوصی رحمتوں کی برکھا برسے گی، خصوصی بارش ہوگی رحمتوں کی، مغفرت ملے گی آپ کو. آپ کا سوال جو بھی ہوگا آپ کو عطا کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. آپ کی جو بھی دعا ہوگی قبول کی جائے گی، کیونکہ آپ نیت کر کے چلے ہیں، اے پروردگار عالم میں تمام گناہوں سے پاکی کی نیت کرتا ہوں، تو مجھے تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما، تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما. اب آپ چل دیے اپنے آپ کو، آپ نے گناہوں سے پاک و صاف کر لیا. اتنی دیر آپ نے زحمت کیوں کی کہ میں مسجد جاؤں گا، وہاں جا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروں گا؟ نہیں، آپ گھر سے چلے ہوتے نا پاکی حاصل کر کے، تب کتنا اچھا ہوتا. اب اس کے بعد مسجد پہنچ گئے. آپ جب مسجد پہنچے تو مسجد کے دروازے پر جب آپ پہنچے تو شاید آپ میں سے کسی کو یا اکثر کو یاد ہوگا کہ آج اس نے مسجد میں عشاء کی نماز میں جب مسجد میں قدم رکھا تو دایاں قدم رکھا تھا یا بایاں قدم رکھا تھا؟ یاد ہوگا، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا. لیکن اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ کیوں، تو آپ کہہ دو گے کہ سنت ہے، آپ کہہ دو گے کہ سنت ہے. مگر میں اگر آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ اگر اس کے علاوہ بھی کچھ سوچ سکتے ہو تو سوچنے کی کوشش کرو. اور وہ یہ کہ قدم رکھنے سے پہلے ایک بار یہ تو سوچو کہ قدم رکھنے کہاں جا رہے ہو. جی یہ ہمارے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ رب کائنات کا گھر ہے. بے شک. حضرت زین العابدین، حضرت امام زین العابدین، حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا، پیلا پڑ جاتا چہرہ. لوگ پوچھتے آپ تو اچھی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، پھر چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا آپ کا؟ فرماتے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں؟ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں جو اگر غفار و ستار ہے تو قہار و جبار بھی ہے، بے شک بے شک. جو ذوالجمال ہے تو ذوالجلال بھی ہے. جی اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ جلال کا معاملہ ہوگا کہ جمال کا معاملہ ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ قہاری یا جباری کا معاملہ ہوگا یا غفاری اور ستاری کا معاملہ ہوگا. بے شک. بس یہ سوچ کر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. مگر کیا کبھی ہمارے چہرے کا رنگ اڑا؟ کیا کبھی ہمارے چہرے پر ہوائیاں اڑی؟ کبھی ہم نے ایک بار سوچا مسجد میں جانے سے پہلے کہ میں کس جگہ قدم رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کہاں پر جا رہا ہوں؟ گھر میں جب ہم نے مصلی بچھایا تو کیا ایک بار بھی مصلی پر چڑھنے سے پہلے ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں؟ جو ذرے ذرے سے واقف ہے، جو ہمارے ظاہر اور باطن سے واقف ہے، بے شک بے شک. وہ ہمارے ظاہر کے بارے میں بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کے بارے میں بھی جانتا ہے، وہ ہمارے نیکی کے بارے میں بھی جانتا ہے، ہمارے گناہوں کے بارے میں بھی جانتا ہے. بے شک. اگر کوئی انسان برا کام کر لیتا ہے اور اس کو یہ کہیں سے بھنک لگ جائے کہ تمہارے والد تمہارا گھر پر انتظار کر رہے ہیں، تم نے ایسے ایسے کچھ کیا تھا، تو اگرچہ والد کو نہ پتا ہو لیکن یہ بات اتنی بڑی ہوتی ہے اس کے لیے کہ شام تک انتظار کرتا ہے تاکہ اندھیرا ہو جائے اور اندھیرے میں گھر میں چپکے سے داخل ہو جاؤں، جی جی جی. کیونکہ شرمندگی کے ساتھ ماں یا باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا. بے شک. لیکن اتنے گناہ کرنے کے باوجود بغیر کسی شرم اور حیا کے ہم رب کی بارگاہ میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جی جی. کبھی بھی شرمندگی کے آثار ہمارے چہرے پر نہیں ہوتے، کبھی بھی ندامت کے آثار ہمارے چہرے پر نہیں ہوتے، کبھی بھی افسوس ہمارے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا. ہم تو ٹھٹا مارتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں. کیا ہم نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارا رب پروردگار عالم سب کچھ جانتا ہے ہمارے بارے میں؟ ایک بار تو سوچا ہوتا، ایک بار بھی سوچ لے تو ایسا نہیں ہوتا. اب آپ مسجد میں پہنچ گئے، مسجد میں جب آپ پہنچے، مسجد میں جب آپ داخل ہو گئے اور آپ نے داہنا قدم رکھ دیا اور آپ جا کر کے صف میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر تکبیر ہوئی، تو تکبیر جب تک ہوئی تو آپ کیا کر رہے تھے بیٹھے ہوئے؟ یا تو آپ اپنا حساب جوڑ رہے تھے، یا آپ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہے تھے، یا بیوی بچوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، یا آپ دوسرے کسی کام کے بارے میں سوچ رہے تھے، یا پھر جو دل میں آ رہا تھا وہ پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے.
جو دل میں آ رہا تھا وہ پڑھ رہے تھے، مگر وہ نہیں کر رہے تھے جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جی جی وہ کیا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، جا کر کے صف میں بیٹھ جائیں اور امام ابھی مصلی پر نہیں آیا ہے، یعنی ابھی نماز شروع نہیں کی ہے، تکبیر میں ابھی اقامت میں وقت باقی ہے، تو اتنی دیر تک آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، 10 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھیں، 50 مرتبہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو 50 مرتبہ یہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک جتنے گناہ کر کے آئے ہو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا۔ جی کتنی دیر لگے گی اس 50 بار کو پڑھنے میں؟ کتنی دیر لگے گی؟ آپ کہو گے 5 منٹ نہیں، 50 سیکنڈ لگیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی دیر لگ رہی ہے؟ ہر سیکنڈ پہ تو سبحان اللہ بول رہے ہو آپ، تو 50 سیکنڈ لگیں گے۔ میں کہتا ہوں 100 سیکنڈ کر لو، آپ 2 منٹ مان لو، آپ زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تو نہیں لگیں گے۔ تو کیا 2 منٹ میں ہم یہ تسبیحات نہیں پڑھ سکتے؟ جبکہ اللہ کے رسول وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تسبیح دن میں 100 بار کرے، جی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں۔ بے شک اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر گناہ ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو گئے، امام صاحب نے کہہ دیا اللہ اکبر، آپ کھڑے ہو گئے، نماز آپ نے شروع کر دی، اللہ اکبر کہا۔ کیوں اٹھائے ہاتھ آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاتھ اس لیے اٹھائے کہ اٹھانا سنت ہے، سنت مصطفیٰ ہے، تکبیر تحریمہ ہے، ہاتھ اٹھانا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اس سے اوپر اٹھ کر بھی تو سوچو۔ علماء حکمت کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کاروبار سے آ رہے ہو، بیوی بچوں کے پاس سے آ رہے ہو، باہر سے آ رہے ہو، محلے سے آ رہے ہو، بازار سے آ رہے ہو، جگہ جگہ سے آ رہے ہو، تمام سوچ فکر آپ کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے، تو تمام جو متوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، سوچ پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، جو فکریں پڑی ہوئی ہیں، ان سب کو پیچھے ڈال کر، دل کھول کر، دماغ کھول کر رب سے ملاقات کرو۔ جی جو گناہوں کے پردے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں، ان پردوں کو اٹھا کر رب سے ملاقات کرو۔ بے شک کیونکہ آپ مناجات کرنے آئے ہو، کیونکہ آپ رب سے ملاقات کرنے آئے ہو، کیونکہ آپ رب سے اپنے دل کی بات کہنے آئے ہو، پروردگار عالم کا کلام سننے کے لیے آئے ہو۔ بے شک آپ یہاں پر رحمتوں کی برکھا جو برس رہی ہے اس میں نہانے آئے ہو، جو رحمت کی بارش برس رہی ہے اس میں نہانے آئے ہو، تو آپ دل کھول کر کے نہاؤ نا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، امام نے اور آپ نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تسبیح کی آپ نے، ثنا کی آپ نے، رب کی حمد کی آپ نے۔ جب آپ اتنی ساری چیزیں کرو گے تو شیطان جو آپ کا ہمیشہ سے دشمن ہے، کیا وہ برداشت کرے گا کہ آپ یہ کرتے رہو؟ کیا وہ برداشت کرے گا کہ آپ یہ کرتے رہو؟ نہیں برداشت کرے گا، نہیں برداشت کرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بکری کے بچے کی شکل میں تمہاری صفوں میں گھس جاتا ہے، بے شک اور گھسنے کے بعد تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں عجیب عجیب خیالات ڈالتا ہے۔ تو پھر آپ کو کیا حکم ہے؟ علماء کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ حمد کر لو، جب آپ یہ ثنا کر لو، جب آپ یہ تسبیح کر لو، تو فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بے شک فوراً اعوذ باللہ پڑھو۔ کیا ہوگا اس سے؟ یہ اعوذ باللہ ٹھیک ایسے ہی ہے کہ جیسے جب آپ حج کو جاتے ہو تو وہاں بڑے بڑے 3 شیطانوں کے کنکری مارتے ہو نا، کنکری مارتے ہو نا، اسی کے قائم مقام ہے نماز کے اندر یہ کنکری شیطان کے، جو وہاں 3 شیطانوں کے کنکری مارتے ہو پھینک کر کے، جو وہاں نہیں جا پاتا وہ ہر روز نماز میں کنکریاں مارتا ہے شیطان کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے پھر آپ بسم اللہ پڑھتے ہو، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، امام پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر میری بات غور سے سننا، جب سورہ فاتحہ کوئی نمازی پڑھتا ہے تو اللہ کی جانب سے ندا ہوتی ہے، آواز آتی ہے۔ جی کیا ندا ہوتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ پہلی بات تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے اکثر لوگوں کو کہ کیا ندا آتی ہے اور کیا آواز آتی ہے، بلکہ اکثر کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ندا آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے، جی آواز آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو آج تک یہ نہیں پتا اکثر لوگوں کو کہ جب بھی رات آتی ہے تو ہر رات
جب رات کا آدھا حصہ گزرتا ہے یا رات کا تہائی حصہ گزرتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جو زمین کا سب سے قریب ترین آسمان ہے، اللہ رب العزت اس آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، اس پر اس کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں اور اس کے رحمتیں برستی ہیں، اور ایک آواز آتی ہے ہر رات بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہر رات آسمان سے آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ کیا آواز آتی ہے؟ حل من سائل یعطا، بے شک. کیا کوئی ہے مانگنے والا کہ جسے عطا کیا جائے؟ جی جی. حل من مستغفر، کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے؟ بے شک. حل من مسترزق، کیا ہے کوئی رزق چاہنے والا جسے رزق عطا کیا جائے؟ جی. ہر رات آدھی رات کے بعد یہ آواز آتی ہے آسمان سے، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ندا ہوتی ہے، کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ کیا ہے کوئی اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنا سوال رکھنے والا رب کی بارگاہ میں کہ اس کی حاجت، اس کی ضرورت، اس کے سوال کو پورا کیا جائے؟ جی. بے شک. کیا ہم نے آدھی رات کے بعد کبھی اس کو سننے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے اس پر لبیک کہنے کی کوشش کی؟ اے پروردگار عالم، میں حاضر ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے اپنی حاجت رکھتا ہوں، ضرورت کا ذکر کرتا ہوں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں. کبھی ہم نے کہا میں تجھ سے رزق چاہتا ہوں؟ نہیں. ہم تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بہت آرام سے سو جاتے ہیں، آواز رات بھر لگتی رہتی ہے، یہاں تک کہ فجر تک لگتی رہتی ہے، مگر ہم نے کبھی اس پر کان دھرنے کی کوشش نہیں کی. ہمیں کبھی معلوم نہیں ہوا کہ آواز آ رہی ہے. ٹھیک اسی طرح ہر روز، ہر نماز میں، ہر رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو آواز آتی ہے، مگر آپ نے کبھی سننے کی کوشش نہیں کی. بے شک. کیا آواز آتی ہے؟ جب آپ پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین تو آواز آتی ہے حمیدنی عبدی، بے شک. میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری حمد کی. جب آپ پڑھتے ہو الرحمن الرحیم آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب آپ پڑھتے ہو مالک یوم الدین تو آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری پاکی، بزرگی، میری عظمت بیان کی. جب آپ پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، جب آپ یہ پڑھتے ہو تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوتا ہے. کیا حکم ہوتا ہے؟ ھذا بینی و بین عبدی، یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. جی بے شک. یہ تو میرے اور میرے بندے کے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اتنا پیارا کلام، اتنا پیارا کلام. جب آپ کہتے ہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو آواز آتی ہے یہ میرا بندہ ہے اور یہ میرے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے. اور جب آپ پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کی جن پر تیرا انعام ہوا، احسان ہوا. جب آپ یہ پڑھتے ہو آخر تک ولضالین تک تو آواز آتی ہے سألنی عبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، مجھ سے سوال کیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا ہے، جو اس نے سوال کیا ہے. یہ آواز آتی ہے. کیا کبھی ہم نے یہ آواز سننے کی کوشش کی؟ اور اس سے بھی پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، رب کائنات کی اگر اجازت نہیں ہوتی تو کیا اس کے دربار میں حاضر ہو جاتے؟ اس کی اجازت کے بغیر خدا کی قسم اس کے دربار میں آپ حاضر نہیں ہو سکتے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اجازت ہی نہیں ملتی، ان کی 20 سال 40 سال کی عمریں گزر جاتی ہیں، انہیں کبھی مسجد میں بھٹکنے کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ملتی، اس طرف سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں ملتی کہ بھٹکتے ہوئے بھی ادھر کو پہنچ جائیں. کبھی ان کو مسجد کا منہ دیکھنے کی جو ہے وہ فرصت نہیں ملتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں. انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رب کی نظر رحمت نہیں ہے ان کی طرف، نظر رحمت نہیں ہے ان کی طرف، انہیں اجازت نہیں مل رہی ہے دربار میں حاضری کی. اور وہ کتنا محروم اور بدقسمت ہے کہ جسے رب کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہ ملے، جسے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اس کا کلام سننے، ان انوار و تجلیات کی بارشوں میں نہانے کی جو ہے وہ نہ ملے، موقع نہ ملے. دو چیزیں ہیں، دو مقام ہیں. ایک ہے مشاہدے کا مقام اور ایک ہے حاضری کا مقام.
ایک ہے حاضری کہ آپ حاضر ہو گئے. میں آپ کو فون لگا کے دوں مقیم بھائی کا؟ مقیم بھائی سے بات کر لوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم عبادت ایسے کرو جیسے تم رب کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر رہے ہو. بے شک بے شک. یا کم سے کم اتنا تو جانو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. جی تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں، دراصل آج کی نماز بھی جو ہے نا وہ ایک ڈیوٹی ہو گئی ہے. وہ ایک ڈیوٹی ہو گئی ہے. 5:30 بجے مسجد پہنچنا ہے. ہاں 5:30 بجے مسجد پہنچنا ہے. 5:35 پہ 40 پہ دکان پہ پہنچنا ہے. 5:30 پہ مسجد پہنچنا ہے اور 5:35 یا 40 پہ وعدہ ہے میرا کہ میں آ رہا ہوں، آپ بیٹھیے، میں بس 5 منٹ کا کام ہے نپٹا کے آتا ہوں. بس صرف 5 منٹ کا کام ہے، میں بس 5 منٹ میں نپٹا کے آیا. 5 منٹ کا کام ہے صرف، میں نپٹا کے آیا. جمعہ بس 20 منٹ لگیں گے، میں بس نپٹا کے آیا. خطبے کا ٹائم جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں جاؤں گا، مجھے ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے تقریر سننے کی، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میرا کاروبار ہے، میری تجارت ہے، میرا رزق ہے، کاروبار ہے، مجھے جانا ہے، میری ملاقات ہے یا مجھے شادی میں جانا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جاؤں گا. بس میں 20 منٹ میں بس واپس آیا، فوراً واپس آیا. اچھا فجر میں یہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملتا، فجر میں یہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، تو کہیں گے کہاں سے؟ اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. تو جو نماز ہے نا گویا وہ بھی ایک ڈیوٹی بن گئی ہے، وہ بھی ایک ڈیوٹی بن گئی ہے. وگرنہ کیا وجہ ہے کہ نماز کے بارے میں رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور ہم رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جی عبادت کو اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے اور اس کی لذتیں حاصل کر کے کیا جائے تو پھر کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بے حیائی بری باتوں سے نہ روکے؟ لیکن عبادت کو عبادت کے ڈھنگ سے تو کیا جائے. جب عبادت بھی عادت بن جائے، عادت سمجھ کے کیا جائے تو فرق کیا ہے پھر عادت اور عبادت میں؟ عادت تو یہ ہے کہ آپ روزانہ کھانا بھی کھاتے ہو. عادت تو یہ ہے کہ 15 منٹ عشاء میں نکالتے ہو کھانا کھانے کے، رات کو 15 منٹ دوپہر کو کھانا کھانے کے نکالتے ہو، 15 منٹ صبح کو ناشتے کے لیے نکالتے ہو، کھانے کے لیے نکالتے ہو. تو اگر 5-5 منٹ نماز کے لیے نکال لے ہو تو وہ بھی عادت میں ہے کیا؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اب تو ہماری عبادت بھی گویا عادت سی بنتی چلی جا رہی ہے. عبادت والا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عبادت والا مسئلہ کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر لگا، سیدنا امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنا کے تیر لگا اور نماز میں کھڑے ہو گئے اور وہ کھینچ لیا گیا، انہیں احساس بھی نہیں ہوا. جی 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 بے شک. انہیں احساس بھی نہیں ہوا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیڑ گھس گئی، 17 جگہ کاٹا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا. تو نماز تو بالکل الگ چیز ہے، نماز تو بالکل الگ چیز ہے.